احترام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کے اس مہینے کو ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار انتہائی اہم اور خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ ماہ مبارک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ بھی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجایا اور آپ کی بعثت ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے پیارے شہر مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور اسی ماہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہو گئے۔ مؤرخین کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا، لیکن اس کی تاریخ کی تعیین میں کچھ مفسرین، کچھ محدثین اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، کچھ لکھتے ہیں 9 تاریخ تھی اور کچھ لکھتے ہیں 12 تاریخ تھی، لیکن اتنی بات پہ سب متفق ہیں کہ مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا جب اللہ رب العزت نے اس کائنات پہ، عالم انسانیت پہ خاص احسان فرمایا اور ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے حالات میں کہ جب دنیا میں ہر طرف کفر اور شرک کا دورہ تھا، ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی تھی، جب ہر طرف مذہبی اور سماجی بندشیں لوگوں نے خود ساختہ قائم کی ہوئی تھی، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں لوگ اپنی مرضی کا خدا بناتے تھے اور پھر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک ایسے ماحول میں کہ جب انسانیت فکری طور پہ اور مذہبی طور پہ اتنی تنزلی کا شکار تھی کہ جس سے خوف محسوس ہوتا، جسے اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتے، بس یہ ایک کرائیٹیریا اور فارمولہ تھا خدا بنانے کا کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لہذا عبادت کے لائق یہی ہے، سجدے کے قابل یہی ہے۔ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں بے حیائی اپنے عروج پہ تھی، جیسے آج کے دور میں محفلوں کے اندر ننگے ناچ اور رقص و سرور کی محفلیں سجتی ہے، ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بے حیائی اپنے عروج پہ تھی۔ آج کی بے حیائی کے خاتمے کے لیے کسی نبی نے تو نہیں آنا، ہاں ایک چیز نے آنا ہے جس کا نام ہے قیامت۔ اب اس بے حیائی کا خاتمہ قیامت نے کرنا ہے، یا بے حیاؤں کی موت اللہ کی طرف سے رسوا کن عذاب کی صورت میں ہونا ہے، ورنہ جس بے حیائی کی مثال ہم حضور کے دور سے پہلے کی دیا کرتے تھے، آج اس سے کئی گنا جدید طرز کی بے حیائی بھی ہے، رقص و سرور کی محفلیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، شراب نوشی اس قدر عام تھی کہ لوگ مشروب کے طور پہ شراب کو پیا کرتے تھے، ہر محفل شراب سے ابتدا اور ہر محفل کی شراب سے انتہا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس اعتبار سے آج کے لوگوں سے اچھے تھے کہ انہیں کسی نبی نے منع نہیں کیا تھا۔ آج ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی منہیات اور حرمتیں ہونے کے باوجود
لوگ اتنے زیادہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پسے پوش ڈالتے ہیں۔ تو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ حج بیت اللہ کے لیے پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن جتنے بھی آنے والے ہیں وہ بیت اللہ میں پہنچ کے اپنے کپڑے اتار دیتے تھے۔ صرف قریش کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ عقل و شعور عطا فرمایا تھا، وہ برہنہ نہیں ہوتے تھے، باقی سارے لوگ ننگے ہو جاتے تھے۔ نظریہ کیا تھا؟ جیسے آج ہم خود ساختہ نظریات گھڑ لیتے، شیطان دلائل ہمارے سامنے مزین کر کر کے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی قبر پہ جاتا ہے اور قبر والے سے جا کے مدد مانگتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے او بھائی قبر والے تیری کیا مدد کریں گے، تو دلیل یہ دی جاتی ہے نہیں ہم ان سے مدد نہیں مانگتے، ہم ان سے کہتے ہیں تم اللہ سے لے کے دے دو۔ تو اللہ نے تمہیں کب کہا کہ میں تمہیں خود نہیں دوں گا؟ زندہ جو تمہیں نہیں دے سکتا مردہ تمہیں کیا دے گا؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر قبر کو سونے کا بنا دیا جائے تو مردہ جنت میں ہوگا؟ قبر کو اونچا بنا دیا جائے تو اونچی قبر والا اللہ کا ولی ہوگا؟ اللہ کا ولی نہ جانے کس کس قبر میں ہے، اللہ پاک نے انہیں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ پاک نے جیسے بدن میں روح کو چھپا کے رکھا ہے، ایسے اللہ والے ان عام لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ قبرستانوں میں ان کی قبریں کسی کو معلوم نہیں ہے، دنیا میں وہ کہاں رہتے ہیں ان کا پتہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو کتنی مضبوط دلیل ہے کہ جناب ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ تم ہمیں اللہ سے لے کے دے دو۔ یہ خود ساختہ دلیل ہے، نہ اس کے پیچھے قرآن ہے نہ اس کے پیچھے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی حضور خود کہہ کے جاتے کہ صحابہ پریشان نہیں ہونا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں کہیں اور نہیں جانا، سیدھا میرے روضہ اطہر پہ آنا، مجھ سے مانگنا، میں تمہیں اللہ سے لے کے دے دوں گا۔ جب حضور نے ایسا نہیں کیا تو امت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے کہ وہ رب کائنات کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق سے مانگنا شروع کر دے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں جگہ ہی کو اس لیے لایا تاکہ بھی کا خاتمہ ہو جائے۔ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، مطلب یہ اللہ تو بھی ہے، تیرے علاوہ بھی ہے، تو بھی مددگار ہے، تیرے علاوہ بھی مددگار ہے۔ اللہ پاک نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا، نعبدو کا نہیں کہا، ایاک نعبدو کہا، نستعینو کا نہیں کہا، ایاک نستعین کہا۔ اگر مفعول بعد میں ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا اللہ تو بھی تیرے علاوہ بھی۔ جب مفعول پہلے چلا گیا ایاک کی صورت میں، اللہ نے انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ عبادت بھی میرے لیے اور مدد بھی میں ہی دوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو انہوں نے خود ساختہ دلیل کیا کر رکھی تھی، دلیل کتنی مضبوط ہے۔ وہ جب کپڑے اتارتے تھے بیت اللہ میں ان کی عورتیں ننگی ہو جاتی، ان کے مرد ننگے ہو جاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا او خدا کے بندو کپڑے کیوں اتار رہے ہو، تو وہ کہتے ہمیں شرم آتی ہے، جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرے، ہمیں شرم آتی ہے۔ تو بھائیو کیا گناہ صرف کپڑوں میں ہوا ہے، جلد میں نہیں ہوا؟ پھر اسے بھی اتار دو۔ کیا آنکھوں نے نہیں کیا، انہیں بھی نکال دو۔ کیا کانوں نے نہیں کیا، ان میں بھی ایلفی ڈال دو۔ کیا دل نے نہیں کیا، اسے بھی کاٹ کے پھینک دو۔ لیکن وہ اپنی خود ساختہ اتنی سی دلیل پہ مطمئن ہو کے ماں بیٹی کے سامنے، بیٹی باپ کے سامنے، بہن بھائی کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے طواف ہو رہا ہے، کپڑے اترے ہوئے ہیں، بدن ننگے ہیں، بے حیائی اپنے عروج پہ ہے اور شراب نوشی عام ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ افسوس کہ وراثت تقسیم کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب باپ مر جائے بیٹے جائیداد تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم جائیداد میں اگر باپ کی اور بیویاں ہیں جنہیں اسلام نے ماں کا درجہ دیا ہے، سوتیلی ماں بھی ماں ہے،
بلکہ سوتیلی ماں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا زیادہ درجہ ہے کہ وہاں سے زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, آپ پھر بھی اچھا سلوک کر رہے, اللہ پاک ماں سے زیادہ حسن سلوک کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو ظلم اس حال میں ہے کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے, جائیداد تقسیم ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے ہمارے باپ کی اور جتنی بیویاں ہیں وہ مائیں, انہیں ملا کے تقسیم کیا جاتا ہے. یا تو یہ بچے اپنی لونڈیاں بنا لیتے ہیں, اور یا یہ بچے اپنی ماں کو جا کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں. تجارت کیا ہے؟ تجارت, بعض لوگ کسی سے پوچھو آپ کی تجارت کیا ہے, وہ کہتا کہ میں ملک شام جاتا ہوں, وہاں سے غلہ لاتا ہوں, یہاں مکے کی چیزیں وہاں فروخت کرتا ہوں. کسی سے پوچھا جائے وہ کہتا میں بھیڑ بکریوں کی تجارت کرتا ہوں, اور کوئی فخر سے کہتا میرا تو خاندانی کام چوری کرنا ہے, ہم چوری کرتے ہیں, اور یہ کوئی عیب نہیں تھا. تیرا کام کیا ہے؟ اور جی ہم ڈاکو ہیں, ہم فلاں جگہوں پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں, اور ڈاکو سرعام آ کے اپنے ڈاکو ہونے کا اعلان کرتا, لیکن حالت اتنی گری ہوئی تھی کہ اس کی ڈاکہ زنی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. خدا نخواستہ کسی بیچاری غم کی ماری عورت کا شوہر فوت ہو جاتا, عرب کا معاشرہ اسے ہندوؤں کی طرح منحوس تصور کرتا. یہ منحوس ہے, اور اس کی عدت 1 سال مقرر کی جاتی. اللہ اکبر, اس 1 سال کی عدت میں اسے کھانا نہیں دیا جاتا تھا, پھینکا جاتا تھا. پانی نہیں دیا جاتا تھا, پھینکا جاتا تھا. اسے نہانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. 1 سال تک اسے کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. 1 سال نہاتی نہیں, ممنوع ہے. کپڑے نہیں بدل سکتی, ممنوع ہے. مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. وہ بیچاری تو اپنے بدن کی بدبو سے مر جاتی ہوگی. اپنی لخت جگر گھر میں بچی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا, اور باپ کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دے, زمین میں گاڑ دے, زندہ گاڑ دے, مارے نہیں, وہ خود مرے تاکہ لوگ بچیاں پیدا نہ کریں. بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا, بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا. فرعون بچیوں کو چھوڑتا تھا, بچوں کو قتل کر دیتا تھا. یہ ظالم تو اس سے بھی آگے کے ظالم تھے. حالت یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کی ماں, بہن, بیٹی کی عزت لوٹتا, صبح چوک پہ آ کے اعلان کرتا تھا کہ میں نے فلاں کی عزت کے ساتھ یوں کھیلا ہے, یوں کھلواڑ کیا ہے, میں نے اسے ایسے اٹھایا. کسی کی ماں, بہن, بیٹی کے لیے اشعار کا قصیدہ لکھا جاتا, چوک میں جا کے اسے پڑھا جاتا, لوگ داد دیا کرتے. اللہ رب العزت کو انسانیت کی اس گری ہوئی حالت پہ رحم آیا کہ اس سے نیچے کا کوئی درجہ نہیں تھا. انسانیت اس سے زیادہ گر نہیں سکتی تھی. لیکن ان لوگوں میں کچھ خوبیاں تھی, لیکن خامیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی خوبیاں دھندلا جاتی تھی, نظر نہیں آتی تھی. ایک خوبی مشرک ہونے کے باوجود, کافر ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ تھی کہ یہ وعدے کے بڑے پکے تھے. ایفائے عہد ان میں تھا, وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے, وعدہ توڑا نہیں کرتے تھے. دوسری ان کی خوبی یہ تھی کہ کافر ہونے کے باوجود مہمان نواز تھے. اگر کوئی مہمان آ جاتا ان کے دسترخوان وسیع ہو جایا کرتے تھے. کافر ہونے کے باوجود ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ بیت اللہ سے دل و جان سے پیار کرتے تھے, بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے, حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے تھے, ان کے لیے ہر طرح کی سہولت کا انتظام کرتے تھے. لیکن یہ خوبیاں اتنی بڑی خامیوں کے آگے یہ دھندلا جایا کرتی تھی. اللہ رب العزت کو اس انسانیت کے حال پہ رحم آیا. ربیع الاول کا مہینہ تھا, 571 عیسوی تھی, تہجد کا وقت تھا, سوموار کا دن تھا, 9 یا 12 ربیع الاول تھا. صبح روشنی ابھی طلوع نہیں ہوئی تھی. اما آمنہ فرماتی ہے اللہ رب العزت نے مجھے خوشخبری دی کہ میں نے جو امانت تیرے پیٹ میں رکھی تھی اب وہ امانت میری مخلوق کے حوالے کر دے. میرے اللہ پاک نے مجھے ایک حسین و
जमील बच्चा अता फरमाया। जब इमाम الانبیاء सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, इधर हुजूर पैदा हुए। अम्मा आमिना फरमाती है पेट में थे, मुझे यूं लगता था मेरा पेट फूल है, इतना हल्का महसूस होता था। विलादत के वक्त मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हुजूर जब तशरीफ लाए तहज्जुद के वक्त मैंने देखा मशरिक से मगरिब तक इतनी रोशनी है, अल्लाह पाक ने शाम के महल्लात मुझे मेरी आंखों से दिखा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। अम्मा आमिना फरमाती हैं मैंने देखा हुजूर की मुट्ठियां बंद थी, लेकिन एक शहादत वाली उंगली खुली थी और वो उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आने का मकसद बयान कर रहे थे कि मैं आ गया हूँ, अब एक खुदा की इबादत होगी, अब झूठे खुदाओं का राज खत्म हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही इस कायनात में तशरीफ लाते हैं, काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, वो सारे के सारे ऊंधे मुंह जमीन पे गिरे हुए हैं। सुबह उनके पुजारी आके अपने खुदाओं को देखते हैं कि ओ भाइयों खुदाओं को क्या हुआ, इन्हें किसने गिराया? जवाब कोई नहीं था, क्योंकि ताला लगा हुआ था, ताला खुला नहीं था। किसने गिराया? एक ही जवाब था, हाँ उसी ने गिराया है जिसने फतेह मक्का के बाद इन्हें पाश पाश करना है, उसने गिराया है। जो इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ है उसने गिराया है, जिसके लिए नबियों ने रब से इल्तिजा की है, रब्बना रब्बना वबाअस फीहिम रसूला। अल्लाह ये काबा तो मैंने बना दिया, अब आपने फरमाया है कि काबा बनाने के बाद आप इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं, दुआ मांगिए, मुझसे मांगिए। अल्लाह मैं आपसे आपके खजाने की सबसे कीमती चीज मांगता हूँ। उस कीमती चीज का नाम क्या है? उसका नाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुआ कितनी शानदार है, रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम। अल्लाह जी इनमें एक रसूल भेजिए, इनमें से ही हो, और उसका आने का काम क्या हो, मकसद क्या हो? यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता जाए, व युज़क्कीहिम, इन्हें गुनाहों से पाक करता जाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें किताब की तालीम दे, वल हिक्मा, इन्हें हिकमत सिखाए, रब से रोशनास कराए, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले इन्हें क्या पता, ये अंधेरे में टामक टोइया मार रहे थे, अंधेरे में भटक रहे थे। मौलाए करीम हुजूर के आने से इन्हें रोशनी अता फरमा दे, जो दुआ सदियों पहले मांगी गई थी, जब कायनात की जिल्लत इंसानियत अपनी हदों से भी नीचे गिर गई। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ को सुन लिया। वो बशारत जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, वइद क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए बनी इस्राईल मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, और मेरे बाद एक नबी ने तशरीफ लाना है जो रूहे कायनात है, जो जाने कायनात है, जो मकसद कायनात है, जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। अगर वो न होता कायनात में कुछ भी न होता। ए ईसा बताइए उसका नाम क्या है? हजरत ईसा ने फरमाया फर्शों में उसका नाम मोहम्मद होगा, अर्शों पे उसका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें अहमद की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आते ही बुत गिर गए, आसमान रोशन हो गया। शाम के महल्लात आपकी वालिदा मोहतरमा ने अपनी आंखों से देखे। ये तो करीब करीब की बातें थी। शाह ईरान किसरा जो उस वक्त का सुपर पावर था, उसका महल देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इधर हुजूर दुनिया में आए, उधर उस महल में ज़लज़ला आया, और उस ज़लज़ले से महल में सुराख पड़ गया, और उसके जो डेकोरेशन के किंगरे बने हुए थे वो उस रात गिर गए। सुबह उठा, किंगरों को देखा, कहा इन्हें क्या हुआ? सोचा कोई फर्जी सी बात है, ज़लज़ला आ गया, गिर गए होंगे। लेकिन अचानक उसे पता चला कि शहंशाह फारिस, हमने जो आग जलाई थी 1000 साल से, 10 सदियों, 1000 साल जो आग जल रही थी, एक लम्हा भी नहीं बुझी थी। इधर हुजूर तशरीफ लाए, वो आग ऐसे बुझ गई जैसे चिराग को फूंक मार के बुझा दिया जाता है। उसी रात वो आग बुझ गई।
اور نہر ساوا جو ایک عرصہ دراز سے قدیم ایک نہر تھی، حضور تشریف لائے، وہ نہر ساوا بھی خشک ہو گئی اور شاہ ایران نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ کچھ بڑے بڑے گھوڑے ہیں جو کچھ دوسرے گھوڑوں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں اور پل سے پار کر دیتے ہیں۔ جب اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا تو معبرین نے کہا کہ کائنات کا نجات دہندہ آ چکا ہے۔ آپ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو یہ شعور دینے والا آ گیا ہے کہ اب سجدہ بندے بندے کے سامنے نہیں کریں گے، بلکہ بندے سجدہ کریں گے بندوں کے خالق کے سامنے۔ اب سجدہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے، شیطان اس سے پہلے آسمانوں پہ چلے جاتے، وہاں کی باتیں خفیہ طور پہ سن لیا کرتے تھے۔ آج کی رات جب وہ آسمان پہ جانے لگے، آگے چلتے ہوئے ستارے ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ جو شیطان سر اوپر کرتا، ایک ستارہ سیدھا آ کے اسے لگتا اور اسے جلا کر بھسم کر دیتا۔ واپس آئے، پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ کائنات کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ اب وہ شخصیت آ گئی ہے، وہی اترا کرے گی، جبریل آیا کریں گے، رب نے جو باتیں کرنی ہے حضور کے واسطے سے ہوا کریں گی، اور جبریل بتانے والے ہوں گے، حضور پہنچانے والے ہوں گے، اللہ حکم دینے والا ہوگا، جبریل لانے والے ہوں گے، حضور سننے والے ہوں گے، اپنی امت کو سنانے والے ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، والد گرامی 6 مہینے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، اب دادا نے والد کی سیٹ سنبھال لی تھی۔ پتا چلا عبد المطلب، اللہ نے آپ کے عبداللہ کے گھر ایک چاند سا بچہ دیا ہے۔ عبد المطلب تشریف لائے، حضور کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا، بوسہ دیا، چہرہ چمک رہا تھا، اٹھا کے سیدھا بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کی ولادت کا اعلان ہوا، سارے لوگوں کو بتایا گیا۔ عبد المطلب نے حضور کو وہیں پہ چھوڑا، سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تو نے اتنی عظیم الشان شخصیت جس کا چہرہ بتا رہا ہے، جس کا چہرہ گواہی دے رہا ہے، یہ معمولی انسان نہیں۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب نام کچھ سوچا ہے کیا رکھا؟ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کیا سوچنا تھا، اس کے آنے سے پہلے ہی جب میں بیدار ہوا میرے ذہن میں ایک نام گھوم رہا تھا، وہ پتہ نہیں کس نے ڈالا، اس سے پہلے وہ نام میں نے سنا بھی نہیں تھا، وہ نام میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام محمد سوچا ہے، محمد رکھوں گا۔ عبد المطلب اس سے پہلے یہ نام کو ہم نے نہیں سنا۔ عبد المطلب فرمانے لگے نام کیا سنتے، ایسا بچہ بھی اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھا، ایسا بچہ بھی اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے کہا کیا باتیں کرتے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس جیسا بچہ اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور جبریل کہتے ہیں میں نے کائنات میں مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، میرے سامنے ساری انسانیت ایسے ہے جیسے تھالی میں چاولوں کے دانے رکھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اس جیسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دیکھتے کہاں سے، میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو کسی نے اس مکالمے کو کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے، آفاقہا گردیدام مہرے بتاں برزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے مشرق میں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا، میں نے شمال میں دیکھا، میں نے جنوب میں دیکھا، لیکن آپ جیسا حسین و جمیل میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا سے 7 سال بڑے ہیں، پہلے وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، پھر ان کا شعر سناؤں گا۔ روایت کے بیان کرتے میں مدینہ میں تھا، صبح ہوئی تہجد کے وقت ایک یہودی ایک ٹیلے پہ چڑھا اور لوگوں سے کہا جلدی جمع ہو جاؤ، جلدی جمع ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہوئے، ہڑبوم کا عالم تھا، لوگوں نے سوچا کسی نے حملہ کر دیا ہے، حملے کے وقت ایسے جمع کیا جاتا تھا۔ سارے لوگ جب جمع ہوئے بتا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے، جس احمد کا تم انتظار کر رہے تھے آج رات اس کے نام کا ستارہ میں نے آسمان پہ دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے احمد تشریف لے آئے۔
جب معلوم کیا گیا جس صبح اس نے یہ اعلان کیا تھا، اسی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ تو یہی احسان میں ثابت جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا آپ کو رب نے ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رب بنا رہا تھا تو بتا رہا تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے آپ نے جیسے چاہا ویسے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آئے اللہ نے رحمتوں سے مالا مال کر دیا، اور جب آپ کے چچا ابو لہب جو حضور کا سب سے بڑا دشمن بنا، اسے پتا چلا کہ میرے بھائی عبداللہ کی نشانی اس دنیا میں آئی ہے، خوشی میں آ کے جس لونڈی نے خبر دی تھی سویبہ، جسے ہم صوبیہ کہتے ہیں، سویبہ نے کہا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا اچھا میرا بھتیجا، جا تو آزاد ہے اور میں تجھے حکم دیتا ہوں جا کے میرے بھتیجے کو دودھ پلا۔ اللہ جس سے کام لینا چاہے، ابو جہل کی لونڈی ہے جس کا دودھ میرے نبی کے معدے میں جاتا ہے۔ سب سے پہلی رضائی ماں سویبہ، دوسری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ، اور حلیمہ سعدیہ بھی آتی ہے تلاش کر کے جب کوئی بچہ نہیں ملتا۔ عربوں کا دستور یہ ہے کہ وہ تعلیم و تعلم پہ اتنا زور نہیں دیتے تھے، زبان دانی پہ، کہ زبان خالص ہونی چاہیے۔ مکہ شہر ہے، یہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، زبان فصیح نہیں ہوگی، اطراف میں بھیج دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سپرد کیے گئے۔ اماں حلیمہ نے کیا دیکھا، اماں حلیمہ نے کیا کہا، میرے نبی کے بچپن کے بارے میں کیا کہا، چند باتیں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اماں حلیمہ کہتی ہے قحط تھا، میرے سینے میں کوئی دودھ نہیں تھا، میری چھاتیاں خالی تھی، میرا بچہ ساری رات روتا تھا، ادھر میں نے حضور کو لیا اپنی گود میں رکھا، اللہ نے مجھے دودھ سے بھرپور کر دیا، میں نے دائیں طرف سے حضور کو پلایا، بائیں طرف سے اپنے بیٹے حمزہ کو پلایا، پھر میری عادت بن گئی میں ادھر سے حضور کو پلاتی، ادھر سے اپنے بچے کو، میرا دل چاہتا میں ادھر سے بھی حضور کو پلاؤں، لیکن کائنات کو انصاف دینے والا نبی چند دن کا، لیکن جب میں ادھر رخ کرتی تو منہ موڑ لیتا، یہ میرے بھائی کا حق ہے، میں حق چھیننے کے لیے نہیں حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کو میرے نبی کے انصاف کی ضرورت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور میں نے جو جاہلیت کا نقشہ کھینچا، خدا کی قسم جاہلیت میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن یاد رکھیے حضور تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے اپنے 1.50 کروڑ جانشین چھوڑے، میں اور آپ ہم سارے حضور کی دعوت کے جانشین ہیں، حضور کا پیغام ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر 1,50 کروڑ مسلمان بھی ان رسم و رواج کو، اس جہالت کو، اس ظلم کو، اس بربریت کو ختم نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں تحفہ ہے ہمارے اوپر کہ جب حضور کی گستاخی کرنے والے کو جلانے کے لیے رب کو خود آنا پڑا، جل گیا وہ، اس کی چیخیں دنیا نے سنی، خوشی کی بات ہے، عبرت کا نشان ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب کو کیوں آنا پڑا۔ یہ 1.5 ارب مسلمان، ان کا ایمان کہاں چلا گیا، ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اپنی غیرت کو جگائیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی محبت کو خالص کریں، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا